أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي يا رب زدني علما يا رب زدني علما يا رب زدني علما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کیسے ہیں؟ مجھے امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما دے۔ ایسا ہی ہے نا؟ میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے، آمین۔ آئیے پچھلے لیسن کو دیکھتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بیٹے کی بات پر اللہ تعالیٰ سے توبہ کی، پھر انہیں کشتی سے اترنے کا حکم دیا تاکہ نئی زندگی شروع کی جا سکے، اور پھر آخری آیت میں حضرت نوح علیہ السلام کی مثال دے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تمام مسلمانوں کو صبر کی تلقین کی گئی، اور حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ بیان کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب سے آگاہ کیا گیا۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ ہود کی آیت نمبر 50 اور 51۔ وَإِلَىٰ عَادٍ اور قوم عاد کی طرف فَأَخَاهُمْ هُودًا ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ اس نے کہا، اے میری قوم تم عبادت کرو اللہ کی۔ مَا لَكُمْ نہیں تمہارے لیے من الہ غیرہ کوئی معبود اس کے سوا، ان انتم نہیں ہو تم الا مفترون مگر جھوٹ کرنے والے۔ نیکسٹ آیت ہے، یا قومی اے میری قوم لَسْأَلُكُمْ عَلَیہ اے میری قوم میں نہیں مانگتا تم سے اس پر کوئی اجر، ان اجریہ نہیں ہے میرا اجر الا علی الذی مگر اس پر جس نے فطرانی مجھے پیدا کیا، افلا تعقلون تو کیا تم سمجھتے نہیں ہو۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے قوم ہی کے ایک فرد حضرت صالح کو بھیجا۔ قوم عاد وہ طاقتور قوم تھی جو جسمانی شان و شوکت اور تہذیبی ترقی میں مشہور تھی۔ قرآن پاک میں عاد کی بات جو ہے بار بار اس لیے کی گئی کہ انسان کو اپنی طاقت پر جو گھمنڈ تھا اس کا انجام یاد دلایا جائے۔ انہوں نے بھی اپنی قوم سے شفقت اور خیر خواہی سے کہا کہ اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو۔ دیکھیں، عبادت صرف نماز ہی تو نہیں نا، بلکہ مکمل اطاعت، بندگی اور وفاداری کا نام ہے۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یہ توحید کا دو ٹوک اعلان۔ یہاں پر جھوٹے سہارے، ہر طاقت اور خود ساختہ نظام کی نفی کی گئی ہے۔ اللہ کے سوا کسی کی عبادت کرنا جھوٹ گھڑنے کے مترادف ہے۔ پھر حضرت ہود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اس تبلیغ پر یعنی اللہ کے احکامات پہنچانے پر تم سے کوئی مزدوری یا اجر نہیں مانگتا۔ یہ بات تمام انبیاء کا اسلوب رہا ہے کہ انہوں نے یہ بات کہی۔ ایک داعی حق کی سب سے بڑی پہچان ہی یہی ہے کہ وہ دعوت کو ذریعہ معاش نہیں بناتا۔ داعی حق کی سب سے بڑی پہچان ہی یہی ہے کہ وہ دعوت کو ذریعہ معاش نہیں بناتا۔ حضرت ہود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرا اجر تو میرے اللہ کے پاس ہے جس نے مجھے پیدا کیا، وہی پالنے والا اور بدلہ دینے والا ہے۔ انسان سے اجر مانگنا دراصل دعوت کو مشکوک بنا دیتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ تم لوگ عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ جب نبی تمہارے بغیر کسی ذاتی فائدے کے تمہیں اللہ کی طرف بلا رہا ہے تو اس کی بات پر غور کیوں نہیں کرتے؟ سورہ ہود کی آیت نمبر 52 پڑھتے ہیں، وَيَا قَوْمِ اور اے میری قوم استغفروا بخشش مانگو ربکم اپنے رب سے، ثم توبوا علیہ پھر توبہ کرو اسی کی طرف یعنی پلٹ آؤ اسی کی طرف، یرسل السماء وہ بھیجے گا آسمان سے بادل، علیکم تم پر، مدرارن جو خوب برسنے والا ہوگا، وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً اور وہ زیادہ کر دے گا تمہاری قوت کو، اِلَىٰ قُوَّتِكُمْ اور تمہاری موجودہ قوت کے ساتھ، وَلَا تَتَوَلَّوْا اور نہ منہ پھیرو یا نہ روگردانی کرو مجرم بنتے ہوئے۔ اب پھر دیکھیں انداز دیکھیں ایک نبی کا۔ حضرت ہود علیہ السلام بڑے دردمندانہ انداز میں اپنی قوم سے مخاطب ہیں۔ اسے پتہ چلتا ہے کہ نبی کبھی اپنی قوم سے مایوس نہیں ہوتا، اس لیے بار بار سمجھاتا ہے۔ آپ فرما رہے ہیں کہ اب میری قوم اپنے رب سے معافی مانگو، گناہوں کا اعتراف کرو اور اللہ کی پناہ میں آ جاؤ۔ یہ اصلاح کی طرف دیکھیں پہلا قدم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو، صرف زبانی معافی نہیں مانگو، بلکہ جو اگلا عمل ہے
اس سے اس کا اظہار ہو۔ ہمیں بھی استغفار کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور توبہ ہماری زندگی کے رخ کو بدل دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم لوگ اللہ کی طرف پلٹ آتے ہو تو اللہ تعالیٰ تم پر آسمان سے موسلادھار بارش برسائے گا۔ اب یہ کیوں کہا؟ قوم عاد چونکہ کھیتی اور باغ لگانے میں بڑی دلچسپی رکھتی تھی، اس لیے ایمان لانے کے لیے فائدے اور برکات وہی بیان کی جو ان کے حق میں خصوصی طور پر موجب ترغیب ہوں۔ وہ لوگ 3 سال سے خشک سالی اور قحط کا شکار تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے وعدہ کیا تھا کہ اگر ایمان لا کر اللہ کی طرف لوٹ جاؤ گے تو مصیبت دور ہو جائے گی۔ یعنی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ہلاکی اصلاح اور اطاعت الہی کا اثر فطری نظام پر بھی پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت ہود علیہ السلام نے قوم کو یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری قوت میں مزید قوت بڑھا دے گا۔ دیکھیں قوم عاد پہلے ہی بہت طاقتور تھی، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اصل طاقت ایمان اور اطاعت سے بڑھتی ہے، نہ کہ جسمانی اور عسکری، کیونکہ یہ دونوں قوتیں تو ان کے پاس خوشحالی کی بھی تھی۔ اس لیے ایمان اور اطاعت اگر ان میں شامل ہو جاتا تو قوت اور بڑھ جاتی نا۔ آیت کے آخری حصے میں حضرت علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری قوم مجرم بن کر منہ نہ موڑو، یعنی حق کو سمجھ کر اور جان بوجھ کر اس سے روکردانی نہ کرو۔ یہ سب سے بڑا جرم ہے۔ انسان کا سب سے بڑا جرم ہی یہی ہے کہ انسان اللہ کی طرف بلانے والے کی بات سن کر تکبر سے انکار کر دے۔ اسے چاہیے کہ عاجزی کے ساتھ اپنے رب کی طرف رجوع کرے۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 53 پڑھتے ہیں، قالو یا ہودو، انہوں نے کہا اے ہود، ما جیتنا، نہیں تو لایا ہمارے پاس، ببیناتن، کوئی واضح دلیل، وما نحنو بتارکی، اور نہیں ہم ہرگز چھوڑنے والے، قطعی اعلان ہے کہ نہیں ہم ہرگز چھوڑنے والے، آلہاتنا، اپنے معبودوں کو، ان قولی کا، تیرے کہنے سے، وما نحنو لکا، اور ہم نہیں ہیں تجھ پر بھی مومنین، کبھی ایمان لانے والے، یعنی کہ دو ٹوک الفاظ میں انکار کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ انبیاء کس طرح اپنی قوم کو محبت، سنجیدگی، درد مندانہ عاجزی کے ساتھ ایمان کی دعوت دیتے ہیں۔ پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ان کی اس دعوت کے مقابلے میں قوم کا جواب کیسا ہوتا ہے۔ جب قوم حق کے خلاف دلیل کی بجائے ضد اختیار کر لے تو یہی انداز ہمیں نظر آتا ہے۔ ایک نبی کو بلانے کا طریقہ دیکھیں، اے ہود، ادب اور آداب سے خالی الفاظ ہیں، اور محسوس ہوتا ہے کہ وہ نبی کو اس کے مقام سے گرا کر معمولی بنا کر پیش کرتے ہیں۔ اب یہ ان لوگوں کی کھلی ہٹ درمی تھی جو کہتے تھے کہ آپ کوئی واضح سند اور دلیل اپنی صداقت کے ساتھ نہیں لائے۔ اللہ تعالیٰ جس بندے کو پیغمبری کے عہدے پر فائز کرے، ضروری ہے کہ اس کو تقرر کی سند اور پروانہ عطا فرمائے۔ حدیث میں ہے کہ جو نبی بھی مبعوث ہوا اس کے ساتھ ایسے واضح نشان بھیجے گئے جس پر آدمی ایمان لانا چاہیں تو لا سکتے ہیں۔ اس لیے یقین کے ساتھ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام نے واضح نشانیاں پیش کی ہوں گی، مگر وہ لوگ ہٹ درمی اور بے حیائی سے یہی کہتے رہے کہ آپ کوئی کھلا نشان نہیں لائے۔ شاید ان کا مطلب یہ ہوگا کہ کوئی ایسا نشان نہیں لائے جو گردنیں پکڑ کر ایمان لانے پر مجبور کر دے۔ پھر کہتے ہیں کہ ہم تیرے کہنے پر اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ یہاں اصل مسئلہ جو ہے دیکھیں کھل کر سامنے آتا ہے کہ مسئلہ دلیل کا نہیں ہے بلکہ مفاد اور روایت کا ہے۔ انسان سب کچھ چھوڑ سکتا ہے مگر وہ معبود نہیں چھوڑتا جو اس کی خواہشات کی حفاظت کرتے ہیں، اور پھر یہ لوگ کہتے ہیں کہ تیرے کہنے پر تو بالکل بھی نہیں چھوڑ سکتے۔ وہ اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے کو تیار ہی نہیں۔ قطعی جواب ہے ان کا کہ ہم سچ پر ایمان لانے والے نہیں، صاف انکار، قوم نوح کی طرح۔ اور جب ضد اس حد تک پہنچ جائے تو پھر ہدایت کا دروازہ بند ہونے لگتا ہے۔ بہت آسان سی باتیں ہیں سمجھنے کے لیے، اگر کوئی سمجھنا چاہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری سمجھ کو کھولے، ہمارے ذہن کو کھولے، اپنی ہدایت کے لیے کھولے۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ ہنستے رہیے، بستے رہیے، خوش رہیے، بات رہیے۔ اللہ کی امان میں رہیے۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔